بسم اللہ الرحمن الرحیم. This video is made by Legal Concept CSS PMS and Law. ہمارے سبجیکٹ اسلامک جورسپروڈنس میں جو ہم نے آج ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے کہ حاکمیت کا اسلام میں کیا تصور ہے، حاکمیت اعلیٰ کون ہوتا ہے، اس کے پاس کون کون سی پاورز ہوتی ہیں. ان سب ٹاپکس کے اوپر ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک بالوقت پہنچتی رہیں. سب سے پہلے سوورینٹی یعنی کہ حاکمیت اعلیٰ کیا چیز ہوتی ہے. حاکمیت سوورینٹی کا ورڈ سپرینس لیٹن کے ورڈ سپرینس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی ایک شخص کا دوسرے سے برتر ہونا یا کسی ایک شخص پہ دوسرے کو برتری حاصل ہونا، حاکمیت حاصل ہونا. سوورن کون ہوتا ہے؟ سوورن ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کمانڈ دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اور لوگوں کی اکثریت جو اسٹیٹ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یا اس جگہ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اکثریت بغیر کسی سوال جواب کے اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں. جیسا کہ یو ایس اے میں جو سوورن کا کنسیپٹ ہے، سوورن کا ورڈ ہے، وہ پرائم منسٹر کے لیے پریزیڈنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پریزیڈنٹ یو ایس اے کا سوورن ہوتا ہے، اس کا حکم، اس کا جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تمام کمانڈ کی حیثیت، اس کی باتیں کمانڈ کی حیثیت رکھتی ہیں اور لوگ ہیبیچولی اس کو اوبے کرتے ہیں. جبکہ یو کے میں جو سوورن ہوتا ہے کنگ یا کوئین یعنی کہ جو منارک ہوتا ہے وہی سوورن ہوتا ہے، جو وہ کہہ دے. جیسا کہ کنگ شپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کنگ شپ کے ہسٹری کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنگ کہہ دیتا تھا وہی حکم بن جاتا تھا. تو جس کے پاس یہ پاور ہو کہ وہ جو کہہ دے وہ حکم بن جائے، وہ کرنا لازم ہو جائے، وہ سوورن ہوتا ہے، وہ حاکمیت اعلیٰ ہوتا ہے. وہ جو حکم کہہ دیتا ہے وہی حکم بن جاتا ہے. لوگوں کو مجبوراً یا عادتاً اس کی پاسروائی کرنی پڑتی ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. سوورن بیسیکلی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سپریم پاور ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے. دی سپریم پاور اور اتھارٹی آف این انڈیویژل or a group of individuals which is unquestionably obeyed by the bulk of people in the state. Sovereignty ایک ایسی سپریم پاور ہے یا اتھارٹی ہے جسے جو لوگوں کا گروہ ہے، بغیر کویسچن کیے لوگوں کا گروہ، ایک سٹیٹ میں رہنے والے یا اس جگہ میں رہنے والے لوگ جس چیز کو اوبے کرتے ہیں، جس کے حکم کو، جس کے ہر ایک ورڈ کو حکم مانا جاتا ہے، اسے اوبے کرتے ہیں، اسے سوورن کہا جاتا ہے. اسلامک کنسیپٹ آف سوورینٹی، اسلام میں سوورینٹی، حاکمیت اعلیٰ یا حاکمیت کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں ایز اے مسلم ہمارا یہ یقین ہے، ہم مانتے ہیں کہ سوورن جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہی حاکمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فرما دیا ہے، جو ہمارے لیے اسلامک لاز میں موجود ہے، وہ تمام ہمارے لیے قوانین ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ٹو اللہ belongs the sovereignty of the heavens and the earth. دنیا اور آسمانوں کی سوورینٹی، حاکمیت اعلیٰ یعنی کہ بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. He is the first and the last, evident and immanent. وہ پہلا اور آخری حاکم ہے، مطلب نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد میں کوئی ہوگا. ہی از دی فرسٹ، وہی پہلا، اینڈ ہی از دی لاسٹ، وہی آخر میں ہے. ہمیشہ قائم رہنے والا اور ہمیشہ قادر رہنے والا، ہر چیز پہ قادر. ایٹریبیوٹس آف اللہ سوورینٹی، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کے اندر آتا ہے سوورینٹی میں کہ اللہ تعالیٰ کی سوورینٹی ہے وہ ایبسلیوٹ ہے، اسے ریزولو نہیں کیا جا سکتا. وہی قادر مطلق ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی مالک الناس ہے، وہی لوگوں کا مالک ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تمام طرح کی سوورینٹی، تمام طرح کی سپریم پاورز اللہ ہی کی ذات سے منسلک ہیں. انڈیویزیبل
اللہ تعالیٰ کی جو سوورینٹی کی پاورز ہیں وہ انڈیویزیبل ہیں، ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی، وہ صرف اسی کے لیے ہیں، ان ایلینیبل چینج نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹرانسفر ہو جائے اللہ تعالیٰ کی تمام تر سوورینٹی کی پاورز آگے کسی میں ٹرانسفر ہو جائیں، وہ نان ٹرانسفریبل ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس میں کسی کا شیئر نہیں ہے۔ ان لمیٹیڈ پاورز ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنی بھی پاورز ہیں، سوورینٹی ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے کسی چیز پر نہیں ہے۔ دنیا، زمین و آسمان یا جو بھی چیز ان میں آتی ہے، ایک ذرہ بھی، ہر ذرے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ اس سے آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس یونیورسل، اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے یونیورسل ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ہر پارٹیکل پہ، زمین و آسمان کے ہر ایک ذرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کمپریہنسو ہے، دی سوورینٹی آف اللہ از کمپریہنسو، دیر از نو ایکسیپشن ٹو ہز پاور، اس کی پاور سے، اس کی سوورینٹی سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو پاورز ہیں وہ تمام پاورز ایٹرنل ہیں، کبھی زائل نہیں ہو سکتی، جب سے دنیا بنائی گئی ہے یا جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی جو سوورن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، وہ پرماننٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پرماننٹ ہے اور ایور لاسٹنگ ہے، کبھی بھی اینڈ نہیں ہوگا۔ اوریجنل پاورز ہیں اللہ تعالیٰ کی، کسی سے ڈرائیو نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ کی ذاتی پاورز ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کا حاکمیت اعلیٰ ہے، جب دنیا میں کوئی نہیں تھا تب بھی، جب دنیا بنائی نہیں گئی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ ہی حاکمیت اعلیٰ تھے، اور اب بھی، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی حاکمیت اعلیٰ اللہ ہی ہوں گے۔ سپریم پاور، سوورن جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی۔ ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں جو ان سے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ کی سوورن پاورز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، وہ ہیں الوہاب یعنی کہ گرانٹر، دینے والا، الخالق کریٹر پیدا کرنے والا، الاحد یعنی کہ دی اونلی ون اکیلا، واحد، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، واحد ہیں، ان کا کوئی حامی نہیں ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی کو برابر ٹھہرانا شرک ہے۔ وائسجنسی آف مین یعنی کہ انسان کا نائب ہونا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام قوانین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے قرآن کی شکل میں نازل کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے، اپنے فعل سے اس چیز کو الیبوریٹ کر دیا، قرآن کی تشریح کر دی، اسلامک لا کو کریٹ کر دیا۔ ہم اس سے پہلی ویڈیو کے اندر اسلامک لا اور ڈیوائن لا میں بھی فرق دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے ہیں اس کا پاسدار بنایا، کہ اب میں نے جو قوانین سیٹ کر دیے ہیں اسے دنیا میں جا کے ایکسرسائز کرنا، اسے دنیا میں جا کے لاگو کرنا، یہ انسان کے ذمے ہے۔ تو مسلم اسٹیٹ کے اندر خلیفہ کا تصور پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنا خلیفہ چنتے ہیں یا پھر اپنی ایک اسٹیٹ گورنمنٹ چنتے ہیں، اس گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قوانین انسان پہ نافذ کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قوانین نازل کیے ہیں، ان کی پاسداری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو طاقت دینے والا ہے، وہی ہے جو عزت دینے والا ہے، اور وہی ہے جو ذلت دینے والا ہے، وہ جب جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جب جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ امیر کا اور سوورینٹی کا کنسیپٹ کیا ہے؟ 1973 کے آئین میں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ سوورن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کو ایز اے خلیفہ، ایز اے نائب بنا کے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر اللہ تعالیٰ کی تمام تر احکام کو آگے لاگو کرے، اپنے اسٹیٹ کے اندر لاگو کرے۔ اللہ تعالیٰ جو نائب ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا نائب ہوتا ہے۔ سوورینٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلانگ ٹو اللہ، ہر طرح کی سوورینٹی، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اینڈ دی اتھارٹی ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دی پیپل آف پاکستان ود ان دی لمٹس پرسکرائبڈ بائی ہم، اور اتھارٹیز اتنی ہی استعمال کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اتنی ہی اتھارٹی یا اتنی ہی پاور یوز کر سکتا ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اسے عطا کی ہیں یا اس کے لیے دی ہیں، کہ آپ اپنی اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔
The Amir may be one man or a group of men such as the legislature. امیر ایک شخص بھی ہو سکتا ہے یا گروپ آف امیر جیسا کہ ایک شخص کیسے ہوگا، جیسا کہ خلافت کا دور تھا، اس کے اندر خلیفے ہوتے تھے، تو وہ ایک شخص کے اوپر پوری گورنمنٹ قائم ہوتی تھی. یا پھر لیجسلیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیجسلیچر جو ہوتی ہے ایک ملک کے اندر قانون نافذ کرتی ہے، ٹھیک ہے. But they exercise authority only in the limited sense within the limits posed by Allah. جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو تمام تر پاورز ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر قسم کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پاورز دی ہیں خلیفہ کو یا پھر اسٹیٹ کے جو ہوتا ہے سوورن، اسٹیٹ کا جو نارمل سوورن ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ایز اے دنیا میں اپنے خلیفے کے طور پہ سوورنٹی کی پاورز دی ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے کچھ لیمٹس کے اندر پاورز بھی دی ہیں کہ وہ اپنی اس لیمٹس کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں وہ اپنی پاورز استعمال کرتا ہے. It means that the supreme authority in Islam can lie in a single ruler or with a legislator. اس کا مطلب ہے کہ جو سپریم اتھارٹی ہے اسلام میں وہ ایک شخص کے پاس بھی ہو سکتی ہے اور لیجسلیچر کی ایک پوری گروپ آف پیپل کے پاس بھی ہو سکتی ہے. ویسٹ میں اور اسلام میں ساورنٹی کا کیا ڈیفرنس ہے؟ بلیک سٹون کے مطابق اٹ از دی سپریم irresistible ایبسلیوٹ اور انکنٹرولڈ اتھارٹی ان دی اسٹیٹ. جو سپریم ہوتی ہے سوورنٹی ہوتی ہے وہ irresistible ہوتی ہے، ایبسلیوٹ ہوتی ہے، انکنٹرولڈ اتھارٹی ہوتی ہے اسٹیٹ کی. جبکہ ولاگ بائی کہتا ہے کہ سوورنٹی سپریم پاور ہوتی ہے، سپریم ول ہوتی ہے اسٹیٹ کی جو سپریم ول ہوتی ہے وہی سوورنٹی کہلاتی ہے. انالسز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ویسٹرن کنسیپٹ آف سوورنٹی ہے وہ امپرفیکٹ ہے، لیمیٹیشنز ہیں اس کے اوپر، اس کے اندر خامیاں ہیں، ان لمیٹیڈ پاورز ہیں، اور جو ملک کے لحاظ سے یعنی کہ اسٹیٹ بائی اسٹیٹ سوورنٹی کی معیار، سوورنٹی کا مطلب ڈفرینس ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر اس کی پاورز کے اندر ڈفرینس آتا رہتا ہے. جبکہ اسلام کے اندر اسلام ہمیں کنسیپٹ دیتا ہے کہ سوورنٹی ہر قسم کا سوورنٹی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، مطلب سوورن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اسلام کے اندر اس مسلم اسٹیٹس کے اندر یہ چیز باقاعدہ ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ سوورن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو گورنمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، جو لیجسلیچر ہے یا پھر جو امیر ہے، جو خلیفہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ قوانین لوگوں تک لاگو کرتا ہے اپنی اسٹیٹ میں. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حد تک اسے کنسیشن دی ہے، ریلیکسیشن دی ہے کہ وہ رول کر سکے یا پھر اپنے قوانین بنا سکے انڈر اسلامک لا کو مد نظر رکھتے ہوئے. ہر طرح کی جو پاورز ہے اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے سوورنٹی ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، یونیورسل ہے، ٹھیک ہے. دنیا اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی سوورنٹی سے، حاکمیت اعلیٰ سے، بادشاہی سے باہر ہو، شہنشاہی سے باہر ہو. اللہ تعالیٰ کی پاورز میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی پاورز جو ہے سوورنٹی ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے، ٹھیک ہے. جبکہ جو ویسٹرن کنسیپٹ ہے اس کے اندر جو سوورنٹی کا کنسیپٹ ہے وہ لمیٹیڈ ہے، وہ امپرفیکٹ ہے. یہ تھا ہمارا